بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچوں یہ قاعدہ ہم پڑھتے ہیں کہ غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ سمجھے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کے معنی میں عقل نہیں ہوتی تو ہم اسے گویا واحد مؤنث مان لیتے ہیں، جیسے لفظن کی جمع الفاظ، تو یہ ایسی جمع ہے جس کے معنی میں عقل نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو۔ درسن کی جمع دروس سبق، تو اس میں بھی عقل نہیں ہوتی۔ فصلن کی جمع فصول درس کا، اس میں عقل نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اس کی صفت لے کر آئیں گے تو ہم نے اس کو کیا مانا؟ واحد مؤنث، تو اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے۔ اس کو پہلے آسان لفظوں میں ایسے سمجھیں، جیسے ہم یہ کہیں آسان اسباق، کیا کہیں گے؟ آسان اسباق۔ اسباق سبق کی جمع ہے۔ بہت سے الفاظ اردو میں بھی جمع استعمال ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ جیسے اسباق، تو یہ اردو میں بھی جمع ہی استعمال ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تو جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولو، دیکھیے گا، دروسن سہلتن۔ اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ درسن کی جمع کیا ہے؟ دروس، لیکن یہ ایسی جمع ہے جس میں عقل نہیں ہوتی، جس کو ہم نے کیا بولا؟ غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر، اور اس کو ہم نے واحد مؤنث کے حکم میں مانا ہے، لہذا جب اس کی صفت لائے ہیں تو کیا لائے ہیں؟ واحد مؤنث سہلتن۔ اب کوئی اگر سوال کرے کہ موصوف مذکر ہے، اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں پائی جا رہی، تو آپ سہلتن صفت کو مؤنث کیوں لائے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ الفاظ یہ استعمال کریں گے اس لیے کہ دروسن غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر ہے، اور غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب اس کو ہم نے کہا آسان اسباق، اسی کو ہم دروسن سہلتن کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ الف لام لگا کر کے کیا کہیں گے؟ الدروس السہلۃ، کیا کہیں گے؟ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی کیا لائے ہیں ہم؟ الف لام۔ تو آپ آج اسی کی تھوڑی سی مشق کر لیں، سمجھ گئے کہ غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اور ہم جو اسباق لے کر چل رہے ہیں وہ جملہ فعلیہ کے اسباق ہیں، سمجھ گئے؟ تو ہم آج کچھ ایسے جملے بنائیں جن جملوں میں ہم غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس قاعدے کو فالو کریں، سمجھ گئے؟ جیسے ایک جملہ ہم نے اس دن پڑھا تھا، کتب یکتب کتابتاً لکھنا، اور قرأ یقرأ قراءتاً پڑھنا۔ تو ہم یہاں یہ کہیں مثال کے طور پر کہ وہ جو طریقہ ہے یاد ہے نا، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول پھر متعلق اور پھر ظرف، تو ایسا جملہ بنائیں جس میں پانچوں چیزیں آ جائیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں یہ کہیں طالب علم نے آج درس گاہ میں آسان اسباق کو پڑھا، سمجھ گئے بچوں؟ تو یہ تو سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اور متعلق کیا ہے، ظرف کیا ہے، پانچوں چیزیں اس میں موجود ہے، سمجھ گئے؟ تو ہم پہلے فعل کی عربی لائیں گے واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ، قرأ، سمجھ گئے؟ اب فاعل کیا ہے اس میں؟ طالب علم، تو کیا کہیں گے؟ قرأ الطالب، فعل فاعل ہوا۔ اب مفعول بھی ہی کیا ہے اس میں؟ یہ آسان اسباق جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے، قرأ الطالب، آگے بولو، الدروس السہلۃ۔ دیکھو بچوں، یہ موصوف صفت بنا ہے، اور موصوف صفت سے مل کر ہم نے اسے کیا بنایا؟ مفعول بھی، اور مفعول بھی پر نصب آتا ہے، اس لیے دونوں پر کیا لائے ہیں؟ نصب۔ قرأ
الطالب الدروس السہلۃ. آگے متعلق کیا ہے اس میں؟ درس گاہ میں، تو کیا کہیں گے؟ فی الفصلی. اب مفعول فی آ جائے گا یعنی ظرف الیوم. تو یہ قرأ کیا ہے بچوں؟ فعل نمبر 1. فاعل کیا ہے؟ الطالب. یہ دونوں موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی جو نمبر 3 پر آتا ہے، اور پھر متعلق ہے یہ نمبر 4 والا، اور یہ ظرف ہے نمبر 5 والا. قرأ الطالب الدروس السہلۃ فی الفصل الیوم. سب بولو اس کو ایک ساتھ. اس کی ترکیب کیا ہوگی میں کر دیتا ہوں. قرأ فعل، الطالب فاعل، الدروس موصوف، السہلۃ صفت. موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی. فی حرف جر، الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قرأ فعل کے. الیوم ظرف، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ اب آگے دیکھیے گا، اسی پر 2-3 جملے اور بنا لیتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں. آپ یہ کہیں مثال کے طور پر محنتی طالب علم نے، جملے کو بڑھائیں یعنی فاعل کو مرکب توصیفی کی شکل میں لے آئیں. کیا کہیں گے؟ محنتی طالب علم نے آج، باقی جو کا تو رہنے دو بچوں، آج درس گاہ میں آسان اسباق کو پڑھا نہیں. آپ اس کی جگہ لکھنے والا فعل لے آئے، ٹھیک، اور آسان اسباق کی جگہ کچھ اور کر دیں. مثلا آپ یہ کہہ دیں مشکل اسباق لکھے. کیا کہیں گے؟ مشکل اسباق لکھے. تو چونکہ یہ ماضی کی بات ہے اور کرنے والا سنگل ہے، تو فاعل واحد مذکر غائب ہے، تو اس لیے فعل کا کون سا صیغہ لائیں گے؟ واحد مذکر غائب. کیا کہیں گے؟ بولو. کتب الطالب المجتہد. آگے الدروس السہلۃ، الدروس الصعبۃ مشکل اسباق ہے، تو کیا کہیں گے؟ الدروس الصعبۃ. آگے فی الفصل الیوم. ہو گیا. اس کی ترکیب کون کرے گا؟ کرو داؤد تم. بہت بڑھیا، شاباش. سمجھ گئے اس کو؟ دیکھو اب ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جس میں یہی قاعدہ متعلق میں آئے گا. یعنی یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فی حرف جر الفصل مجرور. آپ یہیں کیا کریں؟ موصوف صفت لائیں اور موصوف صفت میں اس قاعدے کو اپلائی کر دیں. کیا کریں گے؟ جیسے محنتی طالب علم نے مشکل اسباق کشادہ درس گاہوں میں لکھے. کیا کہہ دیں گے؟ کشادہ. دیکھیے گا، محنتی طالب علم نے مشکل اسباق تھا، آپ یہاں کر دیں مفید اسباق. کیا کر دیں؟ مفید اسباق. آگے کشادہ درس گاہوں میں لکھے. سمجھ گئے؟ اب یہاں دیکھیے گا آپ، یہ جو مفید اسباق ہیں مفعول بھی بنے گا اور اسی قاعدے کے مطابق، یعنی غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں. اسی طرح کشادہ درس گاہوں میں، یہاں بھی وہی قاعدہ لیکن یہاں حالت جری میں. کیا بنے گی عربی داؤد؟ کتب الطالب المجتہد. آگے مفید اسباق ہیں تو کیا کر دیں گے؟ الدروس النافعۃ. بولو الدروس النافعۃ. آگے فی الفصول الواسعۃ الیوم. دیکھو بچوں،
یہاں بھی ہم نے اسی قاعدے کو لیا ہے، الدروس النافعۃ، کیونکہ الدروس درسن کی جمع تکسیر ہے، فی الفصول الواسعۃ، تو الفصول بھی فصل کی جمع تکسیر ہے، اس کی صفت بھی کیا لائے ہیں؟ الواسعۃ، لیکن چونکہ الفصولی فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ حالت جری میں آئے گی، الواسعۃ۔ اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ کون کرے گا؟ تم کرو زور سے۔ الطلاب نہیں ہے یہ، شاباش، سمجھ میں آگئی سب کی ترکیب؟ بہت توجہ سے سنو، میں کر دیتا ہوں۔ کتب فعل، الطالب فاعل، الطالب موصوف، المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فاعل، الدروس موصوف، النافعۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر کتب کا مفعول بھی، فی حرف جر، الفصول موصوف، الواسعۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے الیوم ظرف، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذرا توجہ رکھنا، یہاں ہم اس میں اشارہ کو بھی لا سکتے ہیں، جیسے اسم حنتی طالب علم نے، یہاں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں اشارہ کو، لیکن جب یہاں ہم اس میں اشارہ کو لائیں گے تو یاد رکھنا ہم نے الدروسہ کو کیا مان رکھا ہے؟ مؤنث، تو کیا لائیں گے؟ ہذہ الدروسہ، یا لائیں گے اگر وہ ہے تو تل کا۔ اسی طرح یہاں بھی ان کشادہ درسگاہوں میں تو کہیں گے فی ہذہ، اور ان کشادہ درسگاہوں میں ایک جملہ یہ بھی لکھ لیتے ہیں، دیکھیے گا، ہم یہ کہیں اوپر کے جملے میں کیا کر دیں؟ اس محنتی طالب علم نے وہ مفید اسباق کیا کیا بچوں؟ وہ مفید اسباق ان، ٹھیک ہے، ان کشادہ درسگاہوں میں لکھے۔ سمجھ گئے نا؟ اب جب ہم عربی بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولو، کتبہ، کتبہ ھذا الطالب المجتہد۔ آگے دیکھیے گا، تل کا، کیوں تل کا لائے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو مؤنث مانا ہے، تلک دروسا نافعۃ۔ آگے فی، اچھا ان ہے، اگر ہوتا ان جی تل کا آ جاتا، فی ہذہ الفصول الواسعۃ اليوم۔ سمجھ گئے؟ کتب ھذا الطالب المجتہد تلک الدروس النافعۃ فی ہذہ الفصول الواسعۃ اليوم۔ سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ ترکیب اس کی کون کرے گا؟ کرو زور سے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب فاعل، ھذا اسم اشارہ، الطالب موصوف، المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کتب کا فاعل، تلک اسم اشارہ، الدروس موصوف، النافعۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، فی حرف جر، ھذا اسم اشارہ، ہذہ اسم اشارہ، الفصول موصوف، الواسعۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیف ہو کر مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتب فعل کے الیوم ظرف، کتب فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ سمجھ میں آ گئے اچھی طرح سے؟ اب جیسے دو چار جملے بنائے ہم، وہ لکھنے نہیں ہیں، آپ یہ کہیں کتبہ کی جگہ قرأ کر دیں، ٹھیک؟ آپ یہ کہیں اس بجائے اس کے، اس محنتی طالب علم نے یہ مفید اسباق، وہ کی جگہ، ٹھیک؟ ان کشادہ درسگاہوں کی جگہ ان کشادہ درسگاہوں میں پڑھے۔ سمجھ گئے؟ بناور بھی کیا بنے گی؟ قرأ، ہاں، اس محنتی طالب علم نے یہ مفید اسباق ان کشادہ درسگاہوں میں پڑھے، تو کیا کہا؟ قرأ ذلك الطالب المجتہد
هذه الدروس الفصول النافعة الواسعة في تلك اليوم الفصول الواسعة يوم اليوم. سمجھ گئے؟ آپ کیا کریں، النافعات کی جگہ ان مفید اسباق کی جگہ کر دے ان مشکل اسباق کو، کشادہ کی جگہ کر دے ان نئی درسگاہوں میں پڑھیں. یعنی اس کی عربی بنائیں گے، اس محنتی طالب علم نے یہ مشکل اسباق ان نئی درسگاہوں میں پڑھیں. کیا کہیں گے؟ بناؤ عربی. ذلك الطالب المجتهد کوئی ایک لڑکا بناؤ کوئی ایک لڑکا بناؤ اس کی عربی کیا؟ قرأ ذلك الطالب المجتهد هذه الدروس الصعبة في تلك الفصول الواسعة اليوم نئی درسگاہوں میں. في تلك الفصول الجديدة اليوم. ویری گڈ، سمجھ میں آیا؟ قرأ ذلك الطالب المجتهد هذه الدروس الصعبة في تلك الفصول الجديدة اليوم. سمجھ گئے؟ یعنی الفاظ بدلتے رہیں گے لیکن طریقہ اور قاعدہ یہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے. آج کے سبق میں بس یہ تھا کہ غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. جملہ اسمیہ ہو تو بھی اس کو اسی طرح استعمال کریں گے، اور جملہ فعلیہ ہو تو اس کو اسی طرح استعمال کریں گے. ٹھیک ہے.